علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت بیان کیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد سجدے کی حالت میں چلا جائے اور ساری زندگی سجدے میں ہی پڑا رہے ہو تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی آپ نے تشبیہ دی کہ ساری زندگی، مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری، کہ سجدہ چونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عمل کو کم تر سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور زیادہ نیکی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اپنی جگہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ ہم کتنا تو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کتنا ہم دنیا کے لیے اپنی جان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ سوچے بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض جو عبادت ہے، جس میں سب سے پہلے 5 نمازیں ہیں، ہم کیا ان کو پورا کر رہے ہیں، یا وہ جو افراد ہمارے گھر میں ہمارے زیر کفالت ہے اولاد کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پوری کر رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں عبادت کے تقاضوں کو مکمل کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر بے نمازیوں سے بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں، مسجدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے جو زیادہ پسند جگہ ہے وہ اللہ کی گھر مسجدیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بازار ہیں۔ بازار جہاں ہمارا سب سے زیادہ جی لگتا ہے، جہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جلدی آنے کو جی نہیں کرتا، اور پھر مسجد میں جب آ جائیں تو یہاں سے نکلنے کی ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جگہ ہے یہ مسجد ہے۔ اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں مبتلا کر لیں کہ میں نے آخرت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ رب نے مجھے پیدا اسی کام کے لیے کیا۔ انسانوں کو اور جنوں کو کی تخلیق کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کی عبادت کریں۔ بندہ اپنی موت کو یاد کرے۔ آپ سے پوچھے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، سب سے زیادہ دانا اور سمجھدار بندہ سب سے زیادہ، یعنی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ میں مر جاؤں گا، میں سب کچھ چھوڑ جاؤں گا، میرے بیوی بچے میرا گھر بار سب یہاں رہ جائے گا، اور میں جنگل ویرانے میں قبرستان میں چلا جاؤں گا، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کی فکر کرتا، اس کی تیاری کرتا۔ آپ نے بولا اس سے زیادہ سمجھدار کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، رات کو اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وطر کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عشاء کے ساتھ وطر نماز کا کوئی تعلق، یہ رات کی نماز بعد میں پڑھ لیں، جیسے بار رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، آدھی رات کے کسی بھی حصے میں آپ وطر پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں رات کو تھوڑا سا اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں وہ لمبا سجدہ بھی حقیر نہ نظر آئے جو ہم نے اللہ کے نبی نے فرمایا پیدائش سے موت تک بندہ سجدے کی حالت میں رہے گا تو قیامت کے دن افسوس کرے گا میں نے تو اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔